آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رحمت کے واقعات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ انبیاء کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے عالمین کی رحمت بنا کر. جس طرح سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمام عالمین کی رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر کوئی پڑھے گا، آپ کی سیرت کو پڑھے گا، تو آپ کی زندگی سے، آپ کی پرسنالٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا ہے. نہ صرف انسان کو بلکہ جانوروں کو بھی آپ سے تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کا جو رویہ اور جو اورینٹلسٹ ہے، جو اسلام دشمن طاقتیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بالکل غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعارف میں کہا کہ آپ تو رحمت ہے، تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے، آپ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، آپ بچوں کے لیے رحمت ہے، آپ خواتین کے لیے رحمت ہے، آپ اس زمین پر بسنے والے انسانوں میں جو کمزور طبقات ہیں آپ ان کے لیے رحمت ہے. یہاں تک کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نبھا رہے تھے، فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی نے ان سے بھی رحمت کا برتاؤ کر کے یہ ثابت کیا کہ آپ اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے. جیسا کہ کچھ واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا. تو اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا لفظ استعمال کیا؟ یرحم الناس، یعنی انسانوں کے اوپر جو رحم نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتے. مومنین کے لیے رسول اللہ رحمت تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے بڑے شفیق ہے. جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو انہیں بڑا گراں گزرتا ہے، اور مومنین کے فائدے کے بڑے حریص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ رحمت ہے گنہگاروں کے لیے بھی. قیامت کے دن جب گناہ لوگوں کے سر پر ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا موقع ملے گا تو اللہ کے نبی ان گنہگاروں کے لیے سفارش بھی کریں گے. رحمت ہے گنہگاروں کے لیے. غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا من قتل الناس بغیر نفس من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے کسی ایک معصوم کا قتل کیا، یہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. اور اگر کوئی ایک انسان کو بچاتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس کسی نے کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کی، اللہ کی نظر میں یہ ایسا ہے کہ اس نے سارے انسانوں کی جان کی حفاظت کی. اور رسول اللہ رحمت تھے غیر مسلموں کے لیے بھی، تمام انسانیت کے لیے بھی آپ رحمت تھے. اور جو معاہدہ کیے ہوئے غیر مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے تعلق سے کہا من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی معاہدہ کیے ہوئے غیر مسلم کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. بولے یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمان اگریمنٹ کر کے رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے؟ بالکل اخلاق والا. ان کے جان کی، ان کے مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پر غلط طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ان واقعات کو عام حالات سے کمپیئر کر کے بتایا جاتا ہے کہ قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لڑائی کا، مار کا اور قتل و غارت گری کا اسلام میں اس کی تعلیم دی گئی ہے.
اللہ کے نبی نے ان تمام باتوں کو جو ہے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، یہ کہہ کر کہ ہر ایک انسان کے خون کے خطرے کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ آپ بد دعا کر دیجئے، کچھ دشمنوں کے تعلق سے کہا گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اللہ کے نبی نے دشمنوں کے اوپر بھی لعنت نہیں کی۔ اگر آپ اسی طریقے سے جانوروں کے بارے میں دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ ایک بیان کیا، جس میں ایک عورت تھی، بڑی نیک تھی، لیکن اس نے بلی کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی وجہ سے وہ مر گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا یا فی النار، وہ آگ میں ہے۔ اور پھر ایک کتے کا واقعہ بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ایک گنہگار شخص تھا، لیکن اس نے اس کتے کی پیاس کو بجھایا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ آج جو اینیمل رائٹس کے بہانے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا بتاتے ہیں کہ ہم بڑے ٹھیکیدار ہیں ان اینیمل رائٹس کے، ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ 1440 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ انسانوں کے اوپر جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ ایک میدان میں، جنگ کے میدان میں چونٹیوں کے بل کو صحابہ نے جلا دیا۔ اللہ کے نبی اس وقت غصہ ہوئے اور کہا انہ لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو غصے سے یہ الفاظ کہے اور کہا کہ صرف آگ کے رب کو یہ صرف آگ کے رب کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کو آگ کا عذاب دے، تم نے ان چونٹیوں کو کیوں جلایا؟ یعنی چونٹیوں کے بھی حقوق ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہے، انسانوں کے دلوں میں جانوروں کی ہمدردی پیدا کرنے والی شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ نے جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے احکامات میں بتاتے ہیں، اسراف کی تعلیم دیتے ہیں کہ پانی کو بھی ضائع نہیں کر سکتے، وہ مذہب، وہ دین انسانوں کے خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے تمام مخلوقات کے لیے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے ہڈیوں پر پیشاب مت کرو، یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ اور مسجد میں آ کر جو نماز پڑھتے ہیں مصلیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ تم لوگ کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کو مت آؤ، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ تو فرشتوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رسول اللہ رحمت ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور پھر انہیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینا شروع کر دیا توحید۔ یحفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ ایک صحابی تھے، ایک سردار تھے اصل میں، اقرا بن جالس، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، تو اقرا بن جالس نے کہا کہ میرے پاس، اقرا بن حابس، میرے پاس تو کئی بچے ہیں لیکن میں کسی کو بوسہ نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے پلٹا کر جواب دیا، اقرا بن حابس کو کہا من لا یرحم لا یرحم، اللہ نے تیرے دل سے محبت اور ہمدردی نکال دی گئی ہے، تیرے دل سے اگر نکل گئی ہے تو میں تیرا کیا کر سکتا ہوں اس میں۔ یعنی اللہ کے نبی رحمت تھے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے رسول اللہ رحمت تھے۔ اسلام میں بچی کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا جب لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر کے دفن کر رہے تھے، جب بچی کا پیدا ہونے کو منحوس سمجھا جا رہا تھا۔ جب بچی پیدا ہوتی، ایک صحابی آئے، اسلام قبول کیے اور اپنا ایک دور جاہلیت کا واقعہ بیان کیا، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے دور جاہلیت میں میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر بھی میری جو ہے بیٹی کو بڑا کر دیا تھا، میں اسے لے گیا اور زندہ درگور دفن کر دیا، کیا اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے یہ میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی جب یہ واقعہ سن رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا اسلام اس کو معاف کر دے گا، لیکن جب وہ صحابی بیان کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کے چھاتے پر مار کر کہا کہ بس اب میں اس کے آگے نہیں سن سکتا۔ اور ایسے وقت میں جب عورتوں کی پیدائش کو، ان کے پیدا ہونے کو ہی منحوس سمجھ رہے تھے، ایسے وقت میں رسول اللہ بچیوں کی تربیت پر تعلیم دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا جب آپ تعلیم دیکھیں گے، اسلام میں بچی کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ 3 بار رسول اللہ نے کہا کہ ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، 4تھی مرتبہ کہا کہ باپ جو ہے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے بیوی کے مقام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔
اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں بل۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ ہمدردی کی اور ہمارے اچھے اخلاق کے سب سے پہلے اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ہمارے گھر والے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جامع کی حدیث میں کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے پھوپھی کے خالہ کے حقوق بتائے، اور بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ ان کی پرورش کرے گا، وہ جب ان کی پرورش کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اپنے انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو کے پوچھے اللہ کے نبی جس کی 2 بیٹیاں ہیں، کہا وہ بھی میرے قریب اتنا ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی جہاں پر پیدا ہونے کو ہی منحوس سمجھ رہے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی نے ان کے حقوق کو بتائے۔ جب تک وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پورے فائنینشیل ذمہ داری کو نبھائے۔ جب وہ کسی کی بہن ہوتی ہے تو بھائی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ کسی کی بیوی ہے تو شوہر پر اس کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ ماں ہے تو بیٹے پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے عورتوں کے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن نہیں رکھا، بلکہ رسول اللہ رحمت تھے عورتوں کے لیے۔ آج الگ مزاج ہے کہ لوگ جو ہے عورتیں پیسے کما کر مردوں کے اوپر حاوی ہونا چاہ رہے، ایسی ذمہ داری کو اپنے سر پہ لے رہے جو اللہ رسول نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اسی طریقے سے کمزور طبقات کی رسول اللہ نشاندہی کر رہے تھے۔ سیرت النبی اگر آپ پڑھیں گے تو انسانوں میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سب سے کمزور کون ہے؟ یتیم ہے۔ اللہ کے نبی نے یتیموں کے بارے میں کہا کہ جو یتیموں کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ بول یتیموں کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرنے کی رسول اللہ نے تعلیم دی۔ بوڑھوں کے بارے میں کہا کہ یہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں بڑھاپے کے وقت۔ اللہ کے نبی نے کہا من لا یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بولے تو یہاں پر تعلیم دی کہ گھر کے بڑوں کی اہمیت ہے، اور معاشرے میں رہنے والے یتیموں کی اہمیت ہے، اور خواتین کی یہ اہمیت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی بڑے کمزور ہیں۔ یہ معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے بیچ رہتے ہیں لیکن بڑی سستی حالت میں اور بڑے کمزور اور دبے انداز میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک ایک طبقے کو بتا رہے تھے۔ اور بیواؤں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جو بیوہ عورت اور مسکین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جیسا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا وہ ایسا ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا اجر بتایا ان لوگوں کا خیال رکھنے کے بارے میں۔ تو رسول اللہ رحمت ہے ان سب کے لیے۔ قیدیوں کے بارے میں کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کرو، ان کی ذمہ داری کو سمجھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے حقوق ہیں۔ ماتحتین میں کون آتے ہیں؟ اگر آپ مینیجر ہے، آپ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اگر آپ باس ہے، آپ سیٹ ہے، آپ جو بھی ہے، جو بھی لوگ آپ کے نیچے ہیں وہ سب آپ کی ذمہ داری میں ہیں، تو ان سب کا خیال کرنے کے بارے میں کہا۔ مریضوں کے لیے رحمت ہے، مریضوں کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ وہ ان کی جو ہے تیمارداری کرے، ان کی عیادت کرے۔ اور پھر ایک حدیث میں بڑی پیاری فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ اگر کوئی صبح کے وقت کسی کی عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے، اور اگر کوئی شام میں کسی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے جا جا کے بولتے بھائی ہمارے لیے دعا کری۔ جب ایسے موقع آتے ہیں تو ہم ثواب کمانے کا اور یہ دعائیں لینے کے موقع چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہاں تو 70,000 فرشتے بتائے جا رہے کسی کی بھی عیادت کے لیے، اور ہمارے پاس تو خونی رشتے ہیں، خاص ہمارے رشتے دار ہیں، لیکن ہم کو خود نہیں معلوم کہ کون بیمار ہے، کون کیا حالت میں۔ اور ایسے حالات ہیں خاندانوں کے کہ لوگ جو ہے بتانا بھی نہیں چاہ رہے کہ ہم کتنے بیمار ہیں یا کتنے پریشان ہیں۔ تو ایسے حالات میں رسول اللہ کی ان تعلیمات کو ہمارے داڑوں میں جگڑنے کی ہم کو ضرورت ہے، تاکہ ہم واپس سے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے رشتوں کو بہتر بنائیں، اور یہ جو حقوق اللہ رسول نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آخری بات کہہ کر وہ یہ کہ رسول اللہ نہ صرف ان سب کے لیے بلکہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ فتح مکہ جب ہوا تو پورے فتح مکہ کے جو اس وقت میں مشرکین تھے کانپ رہے تھے یہ کہہ کر کہ آج تو ہمارا خرابہ ہے، آج کعبۃ اللہ کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور یہ لوگ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ فتح پا گئے۔ بڑے افسوس میں تھے، بڑے غم میں تھے، لیکن رسول اللہ نے اس وقت میں بھی کہا تھا کہ آج سب کے لیے معافی ہے،
اور سب سے زیادہ ڈرے ہوئے اس وقت ابو سفیان تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا آج ابو سفیان کو بھی پناہ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی پناہ ہے۔ صرف رسول اللہ کے یہ اخلاق دیکھ کر کئی لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر آپ طائف کا واقعہ دیکھیں گے، اللہ کے نبی کو بہت لہو لہان کیا گیا اس سفر میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا ملک الجبال کو کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان میں یہ بستی ہے، اس کو تہز نہز کر دو۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس فرشتے کو اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا میں رحمت بنا کر آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں لوگ ایمان لائیں گے۔ ابو ہریرہ اسی طبقے سے تھے جو بعد میں ایمان لائے، اور پھر اسی طریقے سے عمر الدوسی، بہت سارے لوگ جو ہے اسی طبقے سے اسلام قبول کیے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے غزوہ احد میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ تمام واقعات کے بعد بھی اللہ کے نبی میدان کے بیچ میں آ کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ میرے مقام کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی رحمت ہے۔ آپ دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آج ہم ہمارے سگے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، لیکن جب یہ بیانات سنتے ہیں یا یہ جب واقعات سنتے ہیں تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹوری ہے، ہم کو سننا ہے، نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی زندگی میں ہے۔ جس نبی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اگر ان کی زندگی کے واقعات سے اگر ہم سبق لے کر اپنی زندگی میں ان واقعات کو نہیں لاتے تو پھر ان خطبے کا ہم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ایسے 1000 بیان بھی ہم سنیں گے جس پر عمل نہیں ہے تو پھر ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گدھے کی مثال دی کہ اگر گدھے کے اوپر کتابوں کا انبار بھی کھڑا کر دیا جائے تو گدھے کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تعلیم کا فائدہ کیا ہے؟ عمل اس کا فائدہ ہے، اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اس کا فروٹ عمل ہے۔ اگر ہم ان واقعات کو سن کر ہمارے جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں، ہمارے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، اور یہ رسول اللہ کی رحمت کے واقعات ہماری زندگی میں لاتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، جو فسادات ہیں، اور جو نا اتفاقیاں ہیں، اور جو برائیاں، اگر ان کو ختم کر لیتے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کے پاس ہمارا بہت بڑا مقام ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔